السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وی1 نیوز چینل۔ آج ہم یہ وسیم رضوی کا جو سپریم کورٹ میں PIL جو داخل کرے انہوں اس کے بارے میں جو ہے ہمارے الیاس شرف الدین صاحب سے ملاقات کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے، جو 26 آیتوں کے بارے میں PIL داخل کرے بول کے اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اس کے بارے میں ہم جو ہے الیاس شرف الدین صاحب سے اس کے ملاقات کرنے آئے۔ اور ایک کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو و قلم تیرے ہے۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے وی1 نیوز میں۔ وی1 نیوز سے جڑے رہیں تازہ ترین خبروں کے لیے۔ وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں قرآن مجید کی 26 آیتوں کو ریموو کرنے کے لیے PIL داخل کیا، جس کے جواب میں الیاس شرف الدین نے خلاصے میں دیا تفصیلی جواب۔ الیاس شرف الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے ہیں اور اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنے اور اس کا مذاق اڑانے والے رہے ہیں، اور اللہ ان کا بدترین انجام کیا ہے۔ انہوں نے وسیم رضوی پر تنقید کرتے ہوئے یہ تمام باتیں بتائی۔ انہوں نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کے نکلوانے کی بات پر بے حد ناراضگی جتائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری قرآن مجید میں خیر، سکون اور معصوموں کو بچانے والی آیتیں موجود ہیں، نہ کہ کسی معصوموں کو تکلیف دینے والی۔ پوری قرآن مجید اور احادیث اور تمام سنتوں میں کوئی چیز خلاف نہیں ملے گی۔ الیاس شرف الدین نے تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہوئے وسیم رضوی کے خلاف میڈیا کو تفصیلات بتائی۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ۔ کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے۔ آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں۔ تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے۔ یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے، اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اس کے اندر جو وائرس خلیفہوں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے۔ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑیں۔ اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا، آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں۔
تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے ہیں، ہر دور میں اللہ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنے یا اس کا مذاق اڑانے والے رہے ہیں، اور ہر دور میں اللہ نے ان کا بدترین انجام کیا ہے۔ آج کے دور میں چند یہودی اور ان کی اولاد سنگھی یا رافضی وسیم رضوی جیسے موجود ہے، جو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے کہ پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، یا امہات المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے تھے گندے گندے۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں نکال دو، قرآن سے 26 آیتیں یہ آتنکواد، دہشت گردی یا ٹیررزم پھیلاتی ہے کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے سپریم کورٹ جا کر PIL داخل کیا ہے آج وسیم رضوی رافضی نے کہ قرآن مجید سے 26 آیتیں نکالو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پوری قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صحیح حدیث اور سنتیں، ہم 200 کروڑ مسلمانوں کا ایمان ہے، پوری دنیا کے لیے سلامتی، خیر، شانتی، انتی والی ہے، کسی بھی معصوم کو تکلیف دینے نہیں بلکہ معصوموں کو بچانے والی ہے پوری قرآن اور نبی کی پوری احادیث اور سنتیں۔ اور اس کے اندر اگر کوئی چیز خلاف ملے گی تو شیطان کے خلاف ملے گی، شیطان کے ٹولوں کے خلاف ملے گی، اور شیطان کے جیسے شیطانی کام کرنے والے لوگوں کے خلاف ملے گی کہ جو معصوموں کو مارتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو آتنکواد، دہشت گردی، ٹیررزم پھیلاتے ہیں، جو غریبوں کا مال چھین کر کھا جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں یا ان کی بے حرمتی کرتے ہیں یا اللہ کے کلام اور نبی کے حدیث کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے خلاف قرآن حدیث کے اندر تفصیل سے اللہ نے احکام دیے کہ ان پر زبان سے تم جو سو ایکشن لو، ضرورت پڑی تو ہاتھ سے ایکشن لو، ضرورت پڑی تو ہتھیار سے، دہشت گردوں کے خلاف، معصوموں کو بچانے کے لیے۔ تو آج کی تاریخ میں بھی سنگی ہو یا رافضی، جو بھی اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ لوگ عموماً قرآن کے خلاف بیانات دیتے ہیں، احادیث کے خلاف بیانات دیتے ہیں، خلفائے راشدین یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ اس کی حفاظت قیامت تک کرے گا۔ کئی فرعون آئے اور ختم ہو گئے، ابو جہل آئے ختم ہو گئے، رشیا آیا بہت بڑے بڑے باتیں کرا ختم ہو گیا، روم اور ایران کی امپائر ختم ہو گئی اسلام کے خلاف آگے۔ تو یہ تو جتنے بھی ہے ان کی دھول کے برابر ہے، یہ لوگوں سے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نپٹ لیں گے، اور اللہ کے بندے بھی انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہیں گے ان کے زہریلے باتوں کو روکنے کے لیے۔ قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا جا سکتا، نبی کی حدیث کا ایک حرف نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ سیلف ڈیفنس کے بارے میں جو آیتوں کا ذکر ہوا قرآن میں، اس کے بارے میں یہ 26 آیتوں کے بارے میں، ڈائریکٹ جہاد کی آیتوں سے حیبت ہے ان لوگوں کو، ڈائریکٹ جہاد کی آیتیں، اور جہاد اللہ نے جدوجہد کرنے کا حکم دیا راون کی اولادوں کے خلاف، شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کے خلاف، ابو جہل جیسے یا اس کے راستے پہ چلنے والے جیسے لوگوں کے خلاف۔ جہاد ہے نیکی کے لیے، سلامتی، شانتی، انتی کے لیے، برائی کو، دہشت گردی کو، عذاب کو، ظلم کو ختم کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور جو بھی ظالم ہیں ہر دور میں انہوں سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو وہ جہاد کی آیتوں سے ڈرتے ہیں کہ جہاد آ گیا تو ہم کاڑھیں گے۔ یقیناً جو بھی ظلم کرے گا، بچیوں کی عزت لوٹے گا، معصوموں کو لنچنگ میں مارے گا، جو بھی دیش کے اندر آگ لگائے گا، دنیا میں آگ لگائے گا، غریبوں پر ظلم کرے گا، معصوموں کی جان لے گا، اس کے خلاف تو سٹیپس لینے کا اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے حکم دیا، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے بھی اجازت دی ہے اس کے خلاف، دستور نے بھی اجازت دی ہے کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑو اور روکو بول کر، اور دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن یہ کہتے ہیں، اور ویدا گیتا، بھگوت گیتا خود یہ کہتی ہے، بائبل گرو گرنتھ یہ کہتے ہیں کہ ظالموں کو روکو، مظلوموں کی مدد کرو، آتنکوادیوں کو روکو، معصوموں کو بچاؤ، ذلیل قسم کے لوگوں کے ذلالت کو ختم کرو اور اچھے لوگوں کو بڑھاوا دو۔ ہر دھارمک کتاب کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے۔ ان کو حیبت صرف وہ آیتوں سے ہے، کیا بولتے دیکھیے آپ، چور کے دل میں چوری، تو جو چور ہے اس کے دل میں چوری ہے، سمپل۔
तो सब इनको जो इख्तियार खोल दिया, और ऐसा जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, जो भी निकाला हुआ है, इनके खिलाफ एक्शन होना या नहीं होना? ऐसे देश को तोड़ने वाले, देश में आग लगाने वाले, मासूमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले और ख़ास तौर पर मजहबी किताबों के बारे में जहरीले बयानात देने वालों के ख़िलाफ़ देश को अगर बचाना है, भारत बचाना है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई करना लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कुरान को सहाबा से लिखवाया था, झाड़ की खालों पर, हड्डियों पर, चमड़े पर, और सहाबा ने वही कुरान को किताब की शक्ल दी। अब जो भी इसके ख़िलाफ़ बोल रहा है, देश में आग लगा रहा है, मेरा मानना है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर केसेस दायर किए जाए, उसको जेल में पटका जाए, अगर नहीं सुधरे तो उसको जहन्नुम भिजाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। कर रहे थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ और उस्मान गनी के दौर में, दौर खिलाफत में ये आए थे, जबरन जो है कुरान में नौज़ुबिल्लाह इनका कहना है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यहूदी पूरी ट्रेनिंग नहीं दी है वसीम रज़वी को, आधी ट्रेनिंग दिए। जैसा पूरी ट्रेनिंग देते तो वसीम रज़वी दो जुमले और बोलते थे कि रसूलुल्लाह के दौर में किताब की शक्ल में नहीं था, बाद में किताब क्यों लाए। ये लोग सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रमज़ान में सहाबा को कुरान का दौर किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रसूलुल्लाह दौर करते थे और पढ़ते थे सहाबा के सामने। और आखिरी रमज़ान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़मीन पर रहा, इस दुनिया से गुजरने से पहले, आपने 2 बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दौर किया और सहाबा को सुनाया भी रमज़ान में। और सहाबा ने वो आयतों को अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, झाड़ की खालों पर, जानवरों के बड़े बड़े हड्डियों पर और चमड़े पर, जानवरों के चमड़े पर लिख लिया। उसी को जमा कर ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला की निगरानी में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कुरान को किताब की शक्ल दी। वही कुरान को, न कमी न ज़्यादती, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? उसकी वजह यह थी कि बहुत से हाफिज़ उस दौर में जंगों में शहीद हो रहे थे, तो कुरान जब के हुफ़ाज़ शहीद हो रहे थे तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि क्यों ना कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए हिफाजत के लिए। तो उसके लिए वो जो कुरान लिखा गया था चमड़े पर, झाड़ की खालों पर और हड्डियों पर, उसको जमा किया गया, न कमी न ज़्यादती। इस पर उम्मत का इजमा है। अब जो भी इसको नहीं मानता है वो उम्मत में से नहीं है, जो भी इसका इनकार करता है वो उम्मत में से नहीं है, 200 करोड़ मुसलमानों से नहीं है। उन्हें हो सकता है आरएसएस का पिल्ला होगा, संगियों की औलाद होगा, यहूदियों का बेटा होगा, मुसलमान उम्मत में से नहीं है उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ईमान है, कुरान मुकम्मिल एक जगह जमा है, क़यामत तक रहेगा। एक ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं आ सकता इंशाल्लाह, एक आयत इधर उधर नहीं हो सकती। और अहादीस भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफूज है, सुन्नत महफूज है। तो ये बात क्लियर है। 26 आयतों में से कौन सी एक आयत बता सकते हैं? सूरह तौबा आयत नंबर 5। अक्सर संगी आरएसएस के लोग कोट करते, ये कुफ्फार को जहां पाओ तुम कत्ल करो बोले अल्लाह ताला। आयत नंबर 6 नहीं कोट करते आपके सामने। आयत नंबर 6, आयत नंबर 7, आयत नंबर 8, बाकी की आयतों में तफसील है। लेकिन अगर ये लोग रुजू करे तो तुम इनको पनाह दो खुद और इनको लेके जाकर ऐसी अमन की जगह छोड़कर आओ जहां पर इनको कोई ख़तरा ना हो। और ये कोसे कुफ़ार के बारे में था, वो कुफ़ार जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माहिदा कर माहिदा तोड़ दिया था, उनके लिए था। ये पूरे दुनिया के कुफ़ार के लिए नहीं था। अगर ऐसा रहता, हम मुसलमान भारत पर 1000 साल हुकूमत करे, आज भी माइनॉरिटी में कई को है। हाकिम थे, अमिया के बादशाह थे, जोधा हमारी रानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, भागमती रानी थी हमारी, अल्लाह के फजल से हमारे घर की बहू थी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हम इज्जत से रखे, जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करें, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब की। क्यों? अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह ने हुक्म दिया था सूरह माइदा की आयत 32 में, 5वें सूरे की, एक मासूम को मारना सारी इंसानियत को मारने के बराबर है, एक मासूम को बचाना सारी इंसानियत को बचाने के बराबर है। इसीलिए हम हिफाजत करें अल्लाह के हुक्म पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करने के बाद बदतरीन गुनाह मासूम का कत्ल है। इसीलिए हम कभी मासूमों के कत्ल की तरफ नहीं गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुरान को समझे नहीं, हदीस को समझे नहीं। कुरान सही हदीस समझिए, समझकर बात करिए। यहूदियों के पिल्लों, संगियों के पिल्लों, रावजियों के जैसे हरकता कर देश में, दुनिया में आग मत लगाइए, भारत को बर्बाद मत करिए। बात को कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कुरान हदीस की, देश भी बचेगा,